بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے میرا امام ناراض ہو نہیں کروں۔ کربلا ہر کوئی نہیں پہنچ پایا، ابھی سے محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب امام کا ظہور ہو، ابھی وہ ظہور ہو جائے ہمیں تھوڑی پتا۔ دعا عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام کی حدیث ہے، جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا۔ کتنے دن تک؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد، تاکہ بات فجر میں ہے نا، دعائے عہد کتنے دن؟ 40 دن۔ امام فرما رہے ہیں، کسی عالم نے نہیں فرمایا، کسی مولانا نے، کسی آیت اللہ نے نہیں، امام نے فرمایا کیا کہ جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یا اب یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو نئی حدیث تو نہیں ہے، سنی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ امام کے لیے۔ عمل کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ جس سے فجر کے بعد 5 منٹ دعائے عہد نہ پڑھی جائے، وہ اپنی زندگی امام کو دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اذان محترم۔ خوب یہ ٹیسٹ ہے نا کہ آج مجھے نیند اتنی پیاری ہے کہ میں فجر پڑھی اور چلو بھائی سو جاؤ۔ نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، یہی چیز تو دیکھی جائے گی، اور کیا دیکھا جائے گا آپ سے، اور کون سا امتحان لیا جائے آپ سے؟ اذان محترم، خوب یقین عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں ہے۔ عمل کو اضافہ کریں۔ امام کے ظہور کے لیے علم بہت ہے، عمل کم ہے۔ یہ جو آج شہداء دفن ہوئے، یہ عمل کے ساتھ دفن ہوئے، عمل کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتظار نہیں کیا، اور جو وہ یہ کام کر کے گئے، بغیر امام کی مدد کے یہ کام کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے قدم بڑھایا۔ حاجی زادے کہ جو تہرانی مقدم کے بعد جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں روکنے کے چکر میں لگی ہوئی، پھر بھی ایسا خود ان کی ویڈیو ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے، ان کو 15-20 سال لگیں گے، پھر کہنے لگے کہ شاید کبھی بھی اس تک ٹیکنالوجی تک یہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ کیا ہے ایسا؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ امام کے لیے ہے۔ جب آپ امام کے لیے قدم بڑھائیں گے، اذان محترم، مشہور واقعہ میں آپ کو، اور بس آپ سے التماس سے دعا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اذان محترم، ایک دور کے اندر، ایک خلیفہ کا دور تھا، اس کے اندر بہرحال کچھ ہوا، ایسا ہوا کہ وہ دین خدشے میں آ گیا، دین میں پرابلم آ گئی کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے۔ بلایا گیا ولایت علی ابن ابی طالب والوں کو کہ بھائی آپ آؤ، یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کی مہلت مانگی۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن یہ جنگل میں نکل گئے اور گریا اور فریاد، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، مدد کریں، مدد کریں، ادرکنی ادرکنی۔ امام آ گئے۔ امام نے بتا دیا بھئی یہ ایسا ایسا ہے، فلانی جگہ جاؤ گے، زمین کے اندر ایسا ایسا کچھ ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک نے سوال کیا، مولا آپ اسی وقت آگے بتا دیتے۔ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، تم اسی وقت بولتے بتا دیں گے، ہم تمہیں اسی وقت بتا دیتے۔ بات عمل کی ہے۔ بغیر امام کی نصرت کے امام کا کارواں نہیں چل سکتا۔